السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں، بہت ہی اہم ٹاپک ہے نماز۔ دیکھیں، اس دور میں اور اس سے پہلے دور میں اور آنے والے دور میں بھی اللہ تعالیٰ سے قریب جانے کا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نماز سے کتنا دور ہیں۔ اصل میں ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی تو میں بہت زیادہ میں شوق ہوا کہ دیکھو یار، اللہ تعالیٰ ویسے تو نماز کے بارے میں قرآن مجید میں بہت زیادہ دفعہ ذکر آیا ہے، بہت سارے مقام ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کہا ہے، نماز کے بارے میں حکم دیا۔ لیکن میں ایک مقام پہ جہاں پہ میں نے پڑھا ہے، میں آپ کو ابھی وہ آیت سناتا ہوں، تو ساتھ میں ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 20 غالباً۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس میری عبادت کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نماز جو ہے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا تفصیلی مطالعہ کریں اس آیت مبارکہ کا، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ نماز کی جو اصلی حقیقت ہے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ یہ دنیا کے دھوکے دینے والے مظاہر انسان کو اس بات سے غافل نہ کر دے کہ وہ بندہ ہے، وہ کس کا بندہ ہے۔ وہ آزاد خود مختار بندہ نہیں ہے، وہ اپنے خدا کا بندہ ہے، اور خدا نے اس کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ میں نے انسان کو بہت کہ جلدی میں پیدا کیا۔ تو دیکھیں، ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہم نے نماز قائم کرنی ہے۔ اور دیکھیں، ایک نماز ہی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یاد سے ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں، جب اذان کا وقت ہوتا ہے، تو ہم دنیا کے جتنے کام ہیں، کاروبار، جو کام کا ایک دفعہ ہم ترک کر کے اپنے خدا کی طرف جاتے ہیں کہ ہمارے خدا کا حکم آیا ہے اور ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے اور ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں یہ تزکیہ کرنا ہوگا، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، نماز کی معافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھے، اگر وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، اشاروں سے پڑھ لے، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا کفارہ صرف نماز ہے، نماز کا کفارہ صرف نماز ہے۔ اور اس آیت مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اس سے ایک اور بھی وضاحت نکلتی ہے، کہ یہ دوسری جگہ پہ آیا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 دفعہ کہتے ہیں آؤ میرے بندے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اصلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن کیا ہم اس بات پر غور کرتے ہیں؟ کیا ہم نے دیکھیں، یہ دنیا جو ہے نا، دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ دھوکہ کیسے ہے؟ اگر اس دنیا میں ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے نا، تو اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اگر دیکھیں، اگر ہم آخرت کی تیاری نہیں کریں گے، ٹھیک ہے،
تو اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کی مثال تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا اتنی حقیر ہے کہ ایک مچھر کے پر جتنی بھی اس کی اوقات نہیں ہے۔ بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں پہ جا رہے تھے، رستے میں سے گزرے تو ایک بکری کے یعنی کہ جو اس کی ہڈی تھا اس کا گلا سڑا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کیا اس کو لینا چاہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ ہاں بظاہر دیکھیں دنیا بہت خوبصورت ہے، لیکن ہم نے اس دنیا میں تیاری کرنی ہے، اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس دور میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اور جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ میرے بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا، یہ اتنی نعمتیں عطا کی کہ ہم ان کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا، اور اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، اتنی پیاری زندگی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کچھ دیا جو ہم نے مانگا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے وہ سب کچھ دیا، تو کیا ہم اس مالک، اس خالق جس نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا ہم اس خالق کے لیے اس خالق کو ٹائم نہیں دے سکتے؟ اس خالق کے لیے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اس خالق کے لیے نہیں نکال سکتے؟ یار ہم کیسے انسان ہیں؟ کیا ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی یاد سے اتنے غافل ہو چکے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے کہ جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان اپنی تھوتیں لگا لیتا ہے اس کے دل پہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق نہیں چھینتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق نہیں چھینتا، اس کا کاروبار نہیں بند کرتا، اس کا سارا نظام جو وہ کرتا ہے ویسے کا ویسے ہی چلتا ہے جیسے چل رہا ہوتا ہے۔ صرف ایک چیز کا فرق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دیکھیں کہ ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے؟ اگر تو ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کی توفیق نہیں دی، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں، ہمارے پاس دولت کتنی ہے، ہم کتنا کما رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق ہمیں دی ہوئی ہے؟ اگر نہیں دی ہوئی، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اور ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، آپ سب بھائیوں سے، کہ دیکھیں نماز پڑھیں، نماز کی کسی حالت میں معافی نہیں ہے۔ آپ کو اس بات پہ حیرانگی ہوگی، ایک دفعہ مطالعہ کریں قرآن مجید کا، کہ پڑھیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں فرما رہے ہیں کہ میں ہی تمہارا اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بس تم میری عبادت کرو، ٹھیک ہے، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ ابھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں ہم سے کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس دنیا میں اس خدا کو بھول کے بیٹھے ہیں جس دنیا کو اس نے عارضی بنایا ہے، اور جس انسان کو اس رب نے بنایا اس کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے آخرت میں جانا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت آنی ہے، اور اخروی زندگی ابھی باقی ہے، اور وہ اخروی زندگی اور اس قیامت والے دن حساب ہونا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے نا۔ تو ہم اس چیز پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زندگی
ہمیشہ 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 کے لیے ہے۔ جس نے جنت میں جانا ہے اس نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، جس نے دوزخ میں جانا ہے اس نے ہمیشہ دوزخ میں جانا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کے کیا آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، جو ہمارا حقیقی مسکن ہے، جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ میرے بھائی سوچیں، سوچیں، پلیز سوچیں۔ یہ دنیا کی حقیقت بہت، اگر دیکھا جائے نا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں چلتا، ایک انسان دیکھتے ہیں یار کل ادھر سے پاس سے گزرا تھا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق ہر وقت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔